ایک ایسا آدمی جس نے سینکڑوں فلموں میں دشمنوں کو اکیلے ختم کیا، لیکن حقیقت میں وہ خود ایک رات اچانک خاموشی سے ختم کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہے سلطان راہی کی، ایک لیجنڈ، ایک طاقت اور ایک راز۔ سلطان راہی کا اصل نام محمد سلطان تھا۔ وہ 24 جون 1938 کو بھارت کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر تقسیم کے قریب تھا، اور پھر 1947 آیا، ایک ایسا سال جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ سلطان راہی کا خاندان بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ شروع میں ان کی زندگی بالکل عام تھی، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی خاص پہچان، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ سلطان راہی نے اپنے کریئر کا آغاز فلم انڈسٹری میں ایک سٹنٹ مین کے طور پر کام کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے رول کرتے، اکثر ویلن کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی آدمی ایک دن پنجابی فلموں کا بادشاہ بن جائے گا۔ شروع میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پیسے کم، مواقع کم، لیکن ایک چیز بہت زیادہ تھی، اور وہ تھی محنت۔ مولا جٹ وہ فلم جس نے سب بدل دیا۔ سال 1979 پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایک فلم آئی، مولا جٹ۔ یہ کوئی عام فلم نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا۔ سلطان راہی نے اس میں مولا جٹ کا کردار ادا کیا، ایک ایسا کردار جو طاقت، غصہ اور انصاف کی علامت بن گیا۔ ان کے مشہور ڈائیلاگ، ان کا انداز، ان کی آنکھوں کی شدت، ہر چیز لوگوں کے دل میں بس گئی۔ اور پھر سلطان راہی صرف ایک اداکار نہیں رہے، وہ ایک علامت بن گئے۔ مولا جٹ کے بعد سلطان راہی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے 700 سے زائد فلموں میں کام کیا، اور زیادہ تر فلمیں ہٹ رہیں۔ ان کی فلموں میں ایک خاص بات ہوتی تھی، طاقتور کردار، زبردست ایکشن، دیہی کلچر اور انصاف کے لیے لڑائی۔ لوگ انہیں صرف ایک ایکٹر نہیں بلکہ ایک ہیرو مانتے تھے۔ دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ ان کا نام گونجتا تھا۔ سلطان راہی کا اپنا ایک یونیک اسٹائل تھا، ہاتھ میں گنڈا سا، تیز ڈائیلاگ اور آنکھوں میں غصہ۔ ان کے ڈائیلاگ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ جب سکرین پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ سلطان راہی دن رات کام کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ایک سال میں 50 سے زائد فلمیں کر رہے تھے۔ سوچو، ایک انسان، اتنی زیادہ محنت۔ وہ اکثر سیٹ پر ہی سوتے تھے اور پھر اگلے سین کے لیے تیار ہو جاتے۔ سلطان راہی ایک سادہ انسان تھے۔ فلموں میں وہ جتنے سخت نظر آتے تھے، حقیقت میں وہ اتنے ہی نرم دل تھے۔ وہ اپنے خاندان سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنی کامیابی کے باوجود کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا، 9 جنوری 1996، یہ وہ رات تھی جس نے پاکستان کو ایک بہت بڑا صدمہ دیا۔ سلطان راہی اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی سے اترے اور مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ رات کا وقت تھا، سڑک سنسان تھی، اور سلطان راہی اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور بھی موجود تھا۔ اچانک اندھیرے میں سے کچھ لوگ نکلے۔ پہلے تو ایسا لگا جیسے عام راہگیر ہوں، لیکن چند سیکنڈ بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایک لمحہ اور سب ختم۔ ان نامعلوم افراد نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، گولیاں ایک کے بعد ایک، اور سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سلطان راہی جو فلموں میں درجنوں دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، حقیقت میں اس حملے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ زمین پر گر چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک لیجنڈ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن زخم بہت گہرے تھے۔ ڈاکٹرز نے کوشش کی، لیکن وہ انہیں بچا نہ سکے، اور یوں پاکستان نے اپنا سب سے بڑا فلمی ہیرو کھو دیا۔ یہ قتل تھا یا کوئی بڑی سازش؟ یہ سوال آج تک لوگوں کے ذہن میں ہے۔ کیا یہ صرف ایک ڈاکہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی پلاننگ تھی؟ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ ڈکیتی کا واقعہ تھا، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ
हमला बहुत प्रोफेशनल था, टारगेट सिर्फ सुल्तान राही थे और सब कुछ बहुत प्लान लगता था। इसीलिए ये केस आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। एक दौर का खात्मा। सुल्तान राही की मौत के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जैसे रुक सी गई। वो एक ऐसे स्तूप थे जिसके बगैर पूरी इमारत हिल गई। इनके बाद वैसी फिल्में, वैसा जोश, वही पावर कभी वापस नहीं आई। जब इनकी मौत की खबर फैली, पूरा पाकिस्तान गम में डूब गया, लोग रोते हुए नजर आए, फिल्म इंडस्ट्री शोक में चली गई, क्योंकि ये सिर्फ एक अदाकार की मौत नहीं थी, ये एक दौर का खात्मा था। एक सबक जो हर किसी के लिए है। सुल्तान राही की जिंदगी में एक चीज सिखाती है, इंसान जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जिंदगी हमेशा गैर मुतवक्के होती है। वो स्क्रीन पर नाकाबिले शिकस्त थे, लेकिन हकीकत में किस्मत ने इन्हें हरा दिया। आज भी जब मौला जट का नाम आता है या पंजाबी फिल्मों की बात होती है, तो एक नाम लाजमी लिया जाता है, सुल्तान राही, क्योंकि लेजेंड्स मरते नहीं, वो हमेशा यादों में जिंदा रहते हैं। ऐसी ही दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए टॉप एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।